بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ بعض روایتیں شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ختنہ ہوئی اور عقیقہ ہوا، اور اس وقت عبد المطلب نے ایک اچھی خاصی بہترین دعوت دی۔ تو یہ جو مشہور ہے وہ بات غلط ہے۔ ہمارے اپنے اعتبار سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ماں کے پاس پلتے ہیں، ہاں، ماں کا دودھ ہی پیتے ہیں۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا دودھ پینے کے بعد سویبہ کا دودھ پیا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، یعنی رضائی ماں تھی؟ پھر اس کے بعد بچپن سے لے کر 4 سال کی مدت تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور وہیں انہی کے پاس پرورش کی۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی خشیت اور ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اٹھا نہیں سکتا وحی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو سنبھالا۔ اسی واسطے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے پاؤں پہ تھی، وحی کا نزول ہو گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے۔ 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر ہوا، یعنی سینہ چاک کیا گیا اور دل دھویا گیا۔ ایک مرتبہ 4 سال کی عمر میں، ایک مرتبہ معراج میں۔ کیونکہ معراج جانا وہ بھی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہاں کی فضا اور ہے، وہاں کی فضا اور ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت شادی کی ہو چکی تھی اور حضرت عبد المطلب باپ ہونے کی حیثیت سے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت آمینہ بنت وہب کا رشتہ آیا۔ یہ بھی اصل میں قریشی کے خاندان کی ہے، بنو ہاشم کی نہیں ہے، لیکن خاندان قریش کی ہی ہے۔ تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش، تو اللہ کے رسول اصلاً قریشی۔ ہاں، بولتے نہیں باپ بھی اماں بھی میرے کیا ہیں بھائی، ایک ہی خاندان کے، ہمیں پکے خاندان والے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول 2 طرفہ بھی قریشی ہیں، ماں بھی قریشی ہیں، باپ بھی قریشی ہیں۔ نکاح ہو گیا، پھر اس کے بعد عبداللہ جو ہیں وہ تجارت، اس زمانے میں مکے کے لوگ تجارت کرتے تھے اور مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو مکے کے لوگ تجارتی سلسلے میں دور دراز کا سفر کرتے تھے، کبھی کبھی مہینے لگ جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک سفر حضرت عبداللہ نے بھی کیا اور واپس آتے ہوئے مدینے کی راہ میں ابوا ایک مقام کا نام ہے، اس سے تھوڑی دور کے فاصلے پر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہمارے عام لفظوں میں کہنا ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا، کیونکہ 25 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت عبداللہ کی، بالکل جوانی کی عمر، اور سفر میں تھے، اچانک وفات پائے۔ تو اس وفات سے جو صدمہ پہنچا ہوگا حضرت آمینہ کو، اس کا تو آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیٹ میں تھے، حضرت آمینہ حمل سے ہیں، اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس عورت پر کیا بیتتی ہے جو حمل سے بھی ہو اور اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے، وہ عورتیں ہی اندازہ کر سکتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدائش کے وقت میں ہوا، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بات سمجھے؟ اب آپ کو معلوم ہوگا یہ ہاشم کون، عبد المطلب کون، عبداللہ کون؟ معلوم ہوا نہیں ہوا؟ ہاشم کون؟ پردادا۔ ہاشم کے بیوی کا نام کیا؟ سلمہ بنت عمر۔ اور مطلب ہاں، ہاشم کے بھائی، اور ہاشم کے بھائی مدینہ جا کے کن کو لے کے آئے؟ شیبہ کو لے کے آئے، جو آگے چل کر کیا بنے؟ تو عبد المطلب کہاں پیدا ہوئے؟
کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں پیدا ہوئے۔ سرداری کہاں کی؟ مکے میں کی۔ اور ان کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ 10 بیٹے دیے۔ 10 بیٹوں میں ذبیح کون کہلائے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کون ہے؟ کہ باپ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے۔ اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اب آگے چلو، پیر کا دن یہ بھی اتفاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ کیوں؟ بخاری کی روایت کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نوافل روزوں میں پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں خصوصیت سے پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور خصوصیت سے جمعرات کا رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، شکرانے کے طور پر میں دراصل کیا ہے، پیر کے دن کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ جمعرات کو ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پہنچے میں روزے دار ہوں، تو معلوم ہوا اصل میلاد کی کوئی خوشی ہے تو پیر کو روزہ رکھو۔ سستا لے لیتے خالی، ہاں پلو بوندی آوازاں ادھر ادھر کے جلوساں، واقعتاً میلاد کی خوشی منانا ہے تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کے کیا ہے بتایا کہ سنت یہ ہے میری کہ شکرانے پہ پیر کا روزہ رکھو۔ اب آپ ہی بتائیے منانے والے جتنے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں پیر کے روزے کا اہتمام کتنے ہیں جو کرتے ہیں؟ اس میں کون سے بھی ہاتھ اٹھا ہو بھائی ہمیں پیر کا روزہ اہتمام سے برابر رکھتے، کبھی نہیں چھوڑتے، کوئی ایک نہیں، کوئی ایک نہیں۔ سنتوں کا عمل تو بالکل بھی نہیں، آواز پکارے بہت ہیں، محبتوں کے نعرے بہت ہیں۔ اگر واقعتاً محبت ہو، میلاد کی آپ کو اصل خوشی منانی ہو تو ہر پیر روزہ رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود کہا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، چاہتا ہوں کہ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھوں، اور یہ پیر کا دن پھر سنت بن گیا۔ صحابہ پیر کا دن روزہ رکھتے تھے، یہ جمعرات کا دن روزہ رکھتے تھے، اور مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ یہ شیڈیول تھا صحابہ کا کہ رمضان میں روزہ رکھنا تو فرض ہے جی۔ ماہانہ کا شیڈول صحابہ کا کیا تھا؟ صحابہ نہیں، تابعین کا، تابعین نہیں، تابع التابعین کا، بلکہ آج بھی ولیوں کا، صلحاء کا، صالحین کا آج بھی معمول یہی ہے کہ ہر پیر اور جمعرات روزہ رکھتے ہیں، اور مہینے کے 13، 14 اور 15 روزہ رکھتے ہیں۔ یہ عموماً ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے بہت بڑی بات صحت بھی بنتی ہے، پیٹاں بھی نہیں نکلتے ادھر ادھر۔ پہلے پیٹ جاتا انہیں بعد میں جاتا، پہلے اس کا پیٹ جالے ہو رہا تھا، اس کے بعد ہی نہیں جاتا۔ اتنا کھاتا اتنا کھاتا اتنا کھاتا، کیا ہے خالی کھانا زندگی بن جاتا، اس کے علاوہ نہیں سب پرابلم، بلڈ پریشر، شوگر، یہ وہ، ٹیبلیٹاں کھاتا پھر کھاتا، پرواہ نہیں بھائی، لاؤ بھائی ڈالو بھائی، کیا لینے، ایک گولی بڑھا لیں گے، شکر کھان، پرواہ نہیں بھائی ڈالو بھائی، شکر کھا لیں گے پھر ایک گولی بڑھا لیں گے، کھانے میں بالکل مست مگن ہے، لیکن کبھی روزہ نہیں رکھتا۔ آج ہمارے نوجوان اس کو پکڑ لینا، اللہ کی قسم اصلاح ہو جائے گی، میں کہتا ہوں۔ دیکھو آج ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ قائم ہے، بولو سب سے اہم ترین چیز بے شیڈول زندگی، لاپرواہ زندگی، کھانا بے ٹائم کا، رات میں کھانا دن میں سونا۔ آج ہماری ہوٹلوں کا حال دیکھو، راتوں میں کھلے، یہ بربادی کے آخری نشان۔ جو قوم راتوں کو جاگنا اور راتوں میں کھانا شروع کر دے، یاد رکھو پھر اسے بربادی سے کوئی نہیں روکتا، کیونکہ اللہ نے جو شیڈول بنایا اس کا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ نے بنایا رات سونے کو، ہاں وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات لباس بنایا، اندھیرا بنایا، پردہ بنایا، آرام کے لیے بنایا، یہ تمام چیزیں لباس کے اندر ہیں۔ وجعلنا النہار معاشا، دن تمہارے کیا ہیں؟ معاش کے ہیں، کام کرنے کے۔ اب ہمارے ماحول میں یہ تبدیلی دیکھو کس حیثیت سے غالب آ رہی۔ ہماری دکان 11، 12 کے پہلے کھلتی نہیں، اور ہماری رات
شروع ہوتی 1 بجے کے بعد، 3 بجے پایا کھاتا کرتے بیٹھ کو نہاری پایا 3 بجے۔ میں بولا کہ بھائی چنئی میں 2 لاکھ روپے دے کو بھی کسی کو بٹھائے 3 بجے کھاؤ تو نہیں کھاؤں گا، مجھے 2 لاکھ نکو بولے گا، نہیں کھا سکتا ہوں، نہیں کھا سکتا، وہ شیڈول ہی نہیں ہے۔ لاکھ درجے بہتر ہے وہاں کے لوگ ابھی بھی 8-10 بجے آخری شیڈول 11-12 کے اندر ختم۔ لیکن ہمارا بگاڑ دیکھو، مسلمانوں کے سب سے اہم ترین ایریاز جہاں پر ہیں، زیادہ مسلمان جائیں وہاں دیکھو رات میں ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ بربادی کی آخری علامت ہے۔ اس سے جو زندگی کا شیڈول بگڑتا ہے نا جی، یاد رکھو پھر کبھی سدھرتا نہیں، ہر قسم کی بیماری کا دروازہ کھل جاتا ہے نوجوانی کی عمر کے اندر۔ ہاں، ایک کے بعد دیگرے بیماریاں لگتی، 40 میں انہیں بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہاں، 4 میل چلے تو کیا ہے، سانس اوپر نیچے آنے لگتی، یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اصل میں اللہ نے جو نظام بنایا اس نظام سے اگر کوئی ٹکر لے تو کبھی وہ بربادی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ رات کو سونے کا نظام بنایا، دن کو نہار کو معاش کا نظام بنایا۔ اس نظام کو ہم توڑ رہے ہیں آج بڑے ہی ڈنکے کے ساتھ، بڑے ہی کیا ہے لاپرواہی کے ساتھ، اسے ایک گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ ہماری دعوتیں، ہمارے یہ سب دیکھو برابر 2 بجے کیا ہے نوشو آتا تھا، لا حول ولا، وہی بینڈ باجے 2 بجے 1 بجے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہیں حیدرآباد میں، تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ 2 بجے کھائے گا بریانی جیسی چیز، وہ بھی ہضم ہوگی اس کے اندر، اٹیک نہیں تو کیا آئیں گا اسے۔ تیل ہے بھائی پورا وہ، اور یہاں کا تو بولو نہ کو، آدھی انگلی تیل ہی رہتا خالی اندر ہے، تیل نہیں تو انہیں کھاتے نہیں ہو۔ یہ حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو خود کھلاڑی مار کر کیا ہے بربادی کے آخری دہانے پر ہیں۔ کوئی سازش بازش کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے راتوں کے بریانہ کھانے ہم کو مار دیں گے بہت جلد۔ اس کے اوپر مندی الگ کرتے، ہاں کب کھاتا ہے انہیں برابر 1 بجے بیٹھ کو کھاتا، مند ہو جاتا ہوں، مند ہوتے ہوتے اٹیک آپ کو، انہیں بھی مند ہوا بولو، دل بھی چل جاتا سیدھا خبر کے نیچے۔ یہی ہوں گی حالت۔ وہ کھانے کی چیز 12 کی ہے، رات میں نہیں ہے۔ اصل کھانا ہی 12 سے غروب ہونے تک ہے اصل۔ اس کے بعد دیکھو سسٹم ہی نہیں ملتا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانے کا۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ مغرب کے وقت اگر رات کا کھانا آ جائے تو اس چیز کو جائز ہے کہ وہ جماعت چھوڑ دے اور کھا لے، کیونکہ وہ بھوک کا ٹائم ہے، جماعت بعد میں کر لے۔ میں جب پڑھا تھا پہلی مرتبہ مشکات میں حدیث تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مغرب کے وقت میں کھانا کیوں آتا جی، کیا ٹائم میں ہے یہ؟ بعد میں جب اور پڑھا علم حاصل کیا تو پتہ چلا کہ عرب میں رواج ہی رات کے کھانے کا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مغرب تھا، بس مغرب میں کھا لیتے تھے، مسئلہ ختم، اس کے بعد عشاء پڑھتے سو جاتے تھے بس۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا مجھے سخت ناپسند ہے، کسی بھی مجلس کو کوئی بھی چیز مت رکھو۔ خاص اجازت لینی پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے ان لوگوں کو جو علم حاصل کرتے ہیں، مغرب کے بعد بیٹھنے کی بات کرنے کی، عشاء کے بعد بیٹھنے کی بات کرنے کی اجازت ہے، کن کو؟ جو صرف علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک آپشن دیا۔ دوسرا آپشن دیا ان لوگوں کو جو ابھی ابھی میاں بیوی بنے ہیں، اب انہیں رات میں نہیں بات کرے کب بات کریں گے بعد میں، تو ان کو اجازت دی۔ نیا جوڑا ہے، انہیں بہت خوش ہو گئی، ابھی شادی ہوئے گی، اچھا جان دے، ہو جان دے، اور ایک کیا بھی مسئلہ نہیں، ڈرو نہ ہو، ہاں۔ تو یہ ان کو اجازت دی اللہ کے رسول کہ ان لوگوں کے لیے، یا نہیں تو 2 جن کے درمیان لڑائیاں ہو گئی ہیں، 2 دوستوں کو صلح صفائی کرنے کے لیے کوئی میٹنگ بیٹھنا ہے تو ان کو اجازت۔ یہ 3 چیزوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عشاء کے بعد سو جانا چاہیے۔ صبح سویرے اٹھنے کا رواج تھا، لیکن ہم نے سب تبدیل کر دیا، آج ہم ہی پھنسے ہوئے ہیں بیماری۔
تو یاد رکھو خلاف فطرت کام میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جو ہم کر رہے ہیں، چاہے خانے بھرے ہوئے ہیں اور راتوں میں بیٹھ کے جو گزار رہے ہیں۔ ابھی میرے دوست نے بھی کیا ہے توجہ دلائی تھی، ہمارے عبدالسلام صاحب نے بھی، اس پر آپ کچھ کہیے، تو میں ایسے ہی خیال آیا تو میں نے بتا دیا کہ یہ وہ جو غلط ہو رہا ہے یہاں کے ہوٹلوں میں، جو رات بھر کھولنے کی اجازت بھی مل رہی ہے اور لوگ وہ خوش ہو رہے ہیں، رات میں کھولنے کی اجازت دے دیا، اجازت نہیں دیا، برباد کر دیا تمہیں، یہ بربادی ہے۔ رات کھانے کی نہیں ہے، رات تو سونے کی ہے اصل میں۔ تو بہرے کیف کیا بول رہا تھا میں؟ انتقال ہوا وہ تو بہت پہلے کی بات ہوگی نا بھائی، آگے بڑھو۔ ہاں، تو پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے میں نے پہلے بتا دیا کہ 9 بھی ہے، 8 بھی ہے، 12 بھی ہے، 13 بھی ہے، اور اس حیثیت سے اصل ترین جو ہے منبع تاریخ کو اخذ کرنے کا وہ فلکیات کے ماہر ہیں، انہوں نے 9 قرار دیا ہے، تو 9 ربیع الاول کو اصل میں پیدائش ہوگی۔ وقت کے اعتبار میں بھی سب متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، یعنی فجر کے تھوڑی دیر بعد یا فجر سے تھوڑی دیر پہلے، یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ یہ بات بھی سب کا اتفاق ہے۔ کہاں پیدا ہوئے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے کعبۃ اللہ وغیرہ لکھ دیا نا، یہ بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد لونڈی سویبہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ماں نے احمد نام رکھا اور دادا نے محمد نام رکھا۔ اس سے پہلے محمد نام کا کوئی شخصیت عرب میں ملتا نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ نام کیسے ذہن میں آیا، آپ کیوں رکھا؟ کہا کہ عبد المطلب نے کہ مجھے خواہش ہے کہ میرا یہ بیٹا، اپنے بھتیجے کو بیٹا کہتے تھے وہ، کہا کہ یہ میرا بیٹا پوری دنیا میں نامور ہو، پوری دنیا میں اس کی تعریف کی جائے۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے عبد المطلب کے ذہن میں ڈالا، انہوں نے یہ نام رکھا، اور ماں نے احمد نام رکھا۔ یہ بھی دراصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا تھا کہ ماں کے ذہن میں کہ ان کا نام احمد رکھا جائے، کیونکہ آگے چل کر کلام مبارک کے اندر یہ دونوں نام آنے تھے، محمد بھی آنا تھا، احمد بھی آنا تھا۔ اب اس کے علاوہ جو باتیں گھڑ لی گئی ہیں یا مشہور کر دی گئی ہیں، یاد رکھو ان کی کوئی حقیقت نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ بعض روایتیں شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ختنہ ہوئی اور عقیقہ ہوا، اور اس وقت عبد المطلب نے ایک اچھی خاصی بہترین دعوت دی، تو یہ جو مشہور ہے وہ بات غلط ہے۔ اور اسی طرح بعض بڑے مقررین اور جو بڑے بڑے نامور ہمارے ہیں کہ مرچی مسالہ لگا کر بیان کرنے، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہی کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے، کہاں گئے تھے؟ عبادت کے لیے۔ پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول فوری طور پر سجدے میں گر پڑے، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ سر اٹھایا، پھر اس کے بعد عام بچوں کی طرح رہے۔ بالکل بے بنیاد روایتیں ہیں، ان روایتوں کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں ہر بچے کو معلوم ہوتا کہ پیدائش کے وقت ایسا ہوا تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ روایتیں بعد میں گھڑ لی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس پلے۔ یہ کیوں ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے اپنے اعتبار سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ماں کے پاس پلتے ہیں، ہاں، ماں کا دودھ ہی پیتے ہیں،
کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا دودھ پینے کے بعد سویبہ کا دودھ پیا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، یعنی رضائی ماں تھی، پھر اس کے بعد بچپن سے لے کر 4 سال کی مدت تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور وہیں انہی کے پاس پرورش کی؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ سنو، عرب میں اصل میں رواج تھا کہ بچوں کی صحت اور بچوں کی زبان بننے کے لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے، گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری صحت سے گاؤں والوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، ہماری زبان سے گاؤں والوں کی زبان اچھی ہوتی ہے، اور ہمارے اخلاق سے گاؤں والوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ ان کو بہت گاؤں جانے کا تجربہ ہے جس کا، ابھی تو عمر چھوٹی سے کہاں پھر کو آئے گی معلوم نہیں، پورا تجربہ رکھے ہوں۔ تو آج بھی دراصل کیا ہے، سٹی لائف سے زیادہ اچھی لائف گاؤں کی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہی معاملہ تھا، تو بچوں کا ایک موسم ہوتا تھا۔ ایسے موسم میں کیا کرتے تھے، گاؤں کے لوگ خود آتے تھے شہر میں، مکے میں۔ کس کس کے گھر میں بالکل ابھی پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان سے کیا کرتے تھے، کچھ معاوضہ طے کر کے، دیکھو ہم لے جائیں گے، دودھ بھی پلائیں گے، بچے کی پرورش بھی کریں گے، اور ان کو اچھی زبان بھی سکھائیں گے، اچھی صحت آب و ہوا میں بھی رکھیں گے، ہم کو لیکن سال میں اتنا دینا ہوگا۔ جو معاوضہ طے ہو جاتا، وہ معاوضہ طے ہونے کے بعد بچوں کو لے جاتے تھے۔ اب اتفاق زمانہ کیا تھا، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، یہ وہی زمانہ تھا جب گاؤں والے آ کے بچوں کی تلاش میں آتے تھے شہر میں اور بچوں کو لے جاتے تھے۔ اتفاق سے وہ زمانہ تھا۔ تو اسی واسطے کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے چند دن بعد وہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ آ گئے اور بچوں کو تلاش کرنے لگے۔ اس کا واقعہ خود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی نا، جو دائیہ، جو حلیمہ سعدیہ کہلاتی ہے نا، وہ خود بعض روایات میں بیان کرتی ہیں کہ معاملہ ایسا ہوا کہ ہمارا جو خاندان تھا بنو سعد کہلاتا تھا، یعنی ان کا جو قبیلہ تھا، وہ لوگ کیا کیے، بچوں کو لے کر کچھ پیسہ کمانے کی نیت سے کیا ہوا، وہ لوگ مکہ آئے۔ مکہ آتے وقت ان کی جو اونٹنی تھی جس پہ یہ آئے تھے، بہت سے لوگ آئے، ان میں یہ بھی تھی، تو ان کی جو اونٹنی تھی وہ بڑی لاغر ہو گئی اور بہت سست رفتار چل رہی تھی۔ اس واسطے قبیلے والوں نے کیا کیا، آگے نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئی۔ اب جو پہلے سٹی کے اندر داخل ہوا نا جی، یعنی مکے میں داخل ہوا نا، اسے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے مل گئے، اچھا معاوضہ طے ہو گیا، اور یہ بچے لے کے یہ لوگ اپنا معاوضہ طے کر لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم ذرا لیٹ پہنچے اور مکے میں داخل ہوئے تو ہمیں کسی مالدار کا کوئی بچہ کیا نہیں ہوا، ملا نہیں۔ آخر میں ہم نے تلاش کیا تو ہم کو معلوم ہوا کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی یتیم بچہ ہے، جب باپ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا معاوضہ ملے گا؟ باپ ہوگا تو بڑے بڑے کیا ہیں، ہمیں معاوضے ملیں گے، پیسے ملیں گے۔ جب جس بچے کا باپ ہی نہیں ہے، یتیم ہے، وہ کیا دے گا ہم کو؟ اس واسطے ہم نے بھی توجہ نہیں دی۔ لیکن بعد میں جب دیکھا کہ اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ ہے ہی نہیں، تو ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں، سہیلیاں، خاص طور پر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری سہیلیاں جو ہیں وہ دراصل مجھے ستائیں گی اور مجھے بتائیں گی کہ تو آئی اور ہماری سفر میں ساتھ میں رہی، پھر بھی تجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس ڈر سے ہم نے کیا کیا، آخر کار قبول کر لیا کہ چلو یہ یتیم بچہ ہی صحیح، اسی کو لے جائیں گے۔ تو مجبوراً حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، کیونکہ یتیم تھے، زیادہ معاوضے کی کوئی امید نہیں تھی، ہم لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، آخر کار کچھ معاوضہ طے کیا اور حضرت آمینہ سے بچے کو لے لیا۔ لیکن جیسے ہی لیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں، برکتیں تھیں، وہ ہم نے دیکھنا شروع کر لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی ہم نے لے کے وہی اونٹنی جس کی وجہ سے ہم لیٹ آئے تھے اس پہ بیٹھے تو اونٹنی اتنی تیز نکلی کہ قافلہ پیچھے رہ گیا، ہم آگے نکل گئے۔
لوگ کہنا شروع کر دیے کہ بھائی یہ کیا معاملہ، اونٹنی آتے وقت تو اتنی سست تھی کہ ہم سب ان کو چھوڑ کے آ گئے، لیکن اب یہ اونٹنی اتنی تیز رفتار نکل رہی ہے۔ تو اسی وقت سے ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ بچہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے، اللہ اس کی شاید کیا ہے، اس کی برکتیں اور اس کی طرف سے ہم پر رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ اس طرح ہم واپس لوٹے، یہاں تک کہ گھر پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ زمانہ تھا کہ سخت قسم کا قحط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ہر جگہ کیا ہے، سوکھا پڑا ہوا تھا، اور میری بکریاں دودھ سے بالکل خالی، چارہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گھر پہنچی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بکریاں جب بھی واپس لوٹتی ہیں بالکل تھن بھرے ہوئے، دودھ بھرے ہوئے، اور بقیہ تمام خاندان میں کہیں بھی کسی بکری کے تھن میں دودھ نہیں ہے۔ تو لوگ کہنا شروع کر دیے کہ ارے بدبختو، کہاں لے جاتے ہو؟ جہاں حلیمہ اپنی بکریاں چراتی ہے وہیں پر تم بھی جا کے چرا کے لے آؤ۔ حلیمہ کی بکریاں جب بھی لوٹتی ہیں ان کے تو تھن میں دودھ ہے، اور ہماری بکریاں لوٹتی ہیں تو ان کے تو کیا ہے، بالکل تھن سوکھے ہوئے ہیں۔ تو آخر کار معلوم ہوا کہ وہ بھی دراصل اسی بچے کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوا۔ یہ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرے، حالانکہ ان روایتوں میں کچھ مورخین نے کلام کیا ہے کہ یہ ضعیف بھی ہیں، لیکن یہ رحیق المختوم وغیرہ کے اندر بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلا سند بیان کر دی، نہیں، میں نے بلا سند نہیں، رحیق المختوم میں یہ تمام روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں یہ چیزیں پیش آئی کہ اللہ نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی وجہ سے ہی اس خاندان پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول کر دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 4 سال رہے۔ اچھا، 4 سال بعد کیوں آ گئے؟ 4 سال بعد ماں کے پاس آ گئے، وجہ کیا تھی؟ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے جو سگے بچے تھے، سگے بچے حضرت حلیمہ سعدیہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے تھے، تو ان کو شریعت میں کیا کہا جاتا معلوم ہے؟ جن کا دودھ پیے ہیں ان کے بچے، جو بچہ دودھ پیا ہے وہ دونوں کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ رضائی بھائی بہن کہتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے جب دودھ پینے کی عمر میں کسی اور سے بھی دودھ پیے تو یاد رکھو وہ دونوں بھائی بنتے ہیں، لیکن ان کا نام رضائی بھائی بہن ہے، اور وہ رشتے میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سگے میں ہوتے ہیں، شادی نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ بچپنے میں ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے بھی دودھ پیا، اس کی ایک بیٹی ہے، آپ بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی بڑی ہو گئی، اب یہ دونوں سگے بھائی بہن کی طرح ہیں، یہ دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، شریعت نے اسے رکھا ہے، دودھ پیتے بھائی بہن بھی اصل بھائی بہن کی طرح ہے، ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ مثلا سمجھو کہ 2 کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد معلوم ہوا ارے بچپن میں ایک ہی عورت سے ہم دونوں نے دودھ پیا ہے، تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ہوا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا بھی، آج بھی ممکن ہے، اس واسطے تحقیق کر لینا چاہیے۔ اسی واسطے ہر عورت ہر بچے کو دودھ نہیں پلا دینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس سے نسب قائم ہو جائے گا، رشتہ قائم ہو جائے گا، اس سے اس کے تمام بھائی بہن اس کے بھی بھائی بہن بن جائیں گے، اور آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 2 لوگ شادی کیے اور شادی کر کے زندگی گزار رہے تھے کہ ایک عورت آئی، کہا کہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں؟ کہا کہ ہاں جی ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ ارے ہاں، آپ دونوں کو تو میں نے بچپن میں دودھ پلایا ہے۔ کون بول رہی ہے؟ کون بول رہی ہے؟ وہ عورت بول رہی ہے۔ عورت کیا بول رہی ہے؟ آپ دونوں کو تو میں نے بچپن میں دودھ پلایا ہے۔ اب وہ لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگنے، جو شوہر تھے، کہا کہ اللہ کے رسول میری بیوی ہے، لیکن آج ایک عورت گواہی دے رہی ہے کہ بیوی کو دودھ پلایا، مجھے بھی دودھ پلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر کیا ہے، جب ثابت ہو گیا تو نکاح تمہارا ٹوٹ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو علیحدہ کر دیا۔
تو دودھ پینے کے احکامات بھی الگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہن سے کھیل رہے تھے، 4 سال کی عمر تھی، تو اچانک جو حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے وہ کہتے ہوئے آئے کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے۔ تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور پر باہر نکل کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے دامن سے نیچے اتر رہے تھے، اور تھوڑا سا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ ہوا کیا تھا دوسری روایتوں کے اندر آیا ہے، ہوا یہ کہ اس وقت حضرت جبرائیل اور میکائیل آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، پہاڑ کے اوپر دامن میں لے گئے اور انہیں لٹایا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھاڑا گیا، گویا کہ کیا ہے اوپن ہارٹ سرجری کہہ لیجیے، ایک سرجری ہوئی تھی بچپن ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ نبوت کا دینا تھا اور قرآن کو اللہ کے رسول سنبھالنا تھا۔ وہ قوت کوئی معمولی قوت نہیں تھی، اگر ہمارے اوپر وہی کا ایک ٹکڑا بھی پڑ جائے نا، ہماری ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ہاں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو قرآن کو سنبھال پائے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتار دے تو پہاڑ بھی خشیت اور ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اٹھا نہیں سکتا وحی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو سنبھالا۔ اسی واسطے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے پاؤں پہ تھی، وحی کا نزول ہو گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ صرف ایک حصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن ثابت پہ تھا، حتیٰ کہ اونٹنی پہ ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو اونٹنی سنبھال نہیں سکتی تھی، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ یہ ہے وزن۔ کیا سمجھتے ہیں کلام اللہ کو؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا۔ تو اس واسطے وہ سنبھالنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے اپنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، پھر دل نکالا اور ایک بہترین برتن میں رکھا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اس میں سے ایک حصہ نکالا، کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، نکال کے رکھ دیا، پھر حکمت سے اس دل کو بھر دیا، پھر اس کے بعد اس کو پھر سی دیا۔ اسی لیے حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سینے سے ہٹ جاتی تو میں سیون کا نشان دیکھتا تھا، برابر جیسے اسٹچنگ ہوتے تھے، وہ اسٹچ باقی تھے اس وقت بھی، جو 4 سال کی عمر میں کیے گئے۔ 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر ہوا، یعنی سینہ چاک کیا گیا اور دل دھویا گیا۔ ایک مرتبہ 4 سال کی عمر میں، ایک مرتبہ معراج میں۔ کیونکہ معراج جانا وہ بھی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہاں کی فضا اور ہے، وہاں کی فضا اور ہے۔ آپ اوپر جائیں گے تو یاد رکھو ہوا ہی آپ کو ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ اسی لیے آپ پلین میں کیا بند ہو کے جاتے ہیں، اگر اس میں ایک سوراخ بھی ہو جائے تو تمہارا کیا ستیہ ناش ہو جائے پورا کا پورا۔ اس ہوا کا جو بندش ہے وہ آپ کو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ کے رسول نے آسمانوں کی سیر کی تو اس کے حساب سے اس کے لیول کا جسم ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت بھی پھر کیا ہوا؟ شق صدر ہوا۔ تو یہ 4ویں سال جب شق صدر ہوا تو حلیمہ سعدیہ کے بچوں نے دیکھا کہ کوئی پکڑ کے دامن میں لے جا رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس واسطے آ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس شکایت کی کہ محمد الرسول اللہ قتل ہو گئے۔ پھر لیکن وہ ڈر کے مارے باہر نکلی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت نیچے اتر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو ڈر پیدا ہو گیا، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں ماں کو کیا جواب دوں گی۔ اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، واپس لے آ کے حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا کہ میں اس کے بعد اپنے گھر رکھنا نہیں چاہتی، آپ اپنے بچے کو لے لیجیے۔ بعض روایتیں یہ بات کی بھی شاہد ہیں کہ ایسے وقت میں مکے میں وبا پھیلی ہوئی تھی، بعض بیماریاں ہوتی نہیں لگنے والی، وبائیں ہو جاتی ہیں۔ زکام کا ایک ایسا دور چلتا ہے کہ ہر کسی کو زکام ہوتا ہے، بخار کا ایک ایسا دور چلتا ہے ہر بچے کو بخار ہوتا ہے۔
تو ویسا ہی کیا ہے، عرب میں کچھ وبائیں پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت آمینہ نے کہا حلیمہ سعدیہ سے کہ آپ اس وقت پھر دوبارہ لے جائیں، کچھ دن کے بعد جب وبا برابر ہو جائے گی تو تب لے آئیں۔ تو پھر 1 سال حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا، پھر لا کے واپس ماں کے حوالے کیا۔ اب یہ 4 سال سے 6 سال رکھ لیجئے یا 5 سال سے 6 سال رکھ لیجئے، 1 سال یا 2 سال کا عرصہ حضرت آمینہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے ماں کے ساتھ گزارا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ نے سوچا کہ اپنے شوہر کی زیارت کریں۔ قبر مدینے کے راستے میں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، سفر کے لیے بچے کو ہاتھ میں لے لیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساتھ میں کیا ہے، لونڈی ایک تھی جو ام ایمن کہلاتی ہے، بہت ہی قابل قدر خاتون ہے، انشاءاللہ اس کا بھی تسلسل کے ساتھ واقعات سیرت میں آئے۔ ام ایمن کو ساتھ لے لیا اور سفر کی تیاریاں کی اور چلے۔ اب ہوا کہ دیکھیے، جب انہوں نے وہاں پر زیارت کر لی، قبر کو دیکھ لیا، پھر واپس آ رہی تھی، تو مدینے کے راستے ہی میں کچھ دور مقام ابوا نام کا ایک مقام ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے سیم جس طرح حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ویسے ہی اچانک حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پہلے یتیم پیدا ہوئے، اب اللہ نے ماں کو بھی بلا لیا، عمر اس وقت صرف 6 سال اور صرف 2 عورتیں ایک بچہ ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تکلیف کا کیا کہنا اس وقت، ان تکالیف سے اللہ کے رسول گزرے ہیں، تو ہم کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ کون سی بڑی ہیں۔ آپ سیرت اسی واسطے پڑھنا چاہیے کہ آج دنیا میں ہر کوئی پریشان اور شکایتیں کرتا ملے گا، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے ارے بدبخت تجھے یہ تکلیف، اللہ کے رسول کو بھی تکلیفیں ہوئی ہیں، جب اللہ کے رسول کو ہوئی ہیں تو ہمیں اور تمہارا کیا شمار خطاب ہے، زندگی ہے، اس کے لیے مایوسی اور اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو تقدیر میں وہ ہو کے رہے گا، کوششیں کرتے رہو تم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی کھو دیا، ماں کو دفن کیا گیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول وہاں چمٹ کے رو پڑے قبر سے کہ یہ ایک ہی تو تھی۔ اسی وقت کچھ شعور آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ماں کی جدائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی، اور اس وقت ساتھ دینے والی صرف ایک عورت ہی تھی جو ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتی تھی، کبھی ہنسانے کی کوشش کرتی تھی، کبھی غم سے نکالنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس طرح کسی نہ کسی طرح پھر واپسی کا سفر کرتے ہوئے انہوں نے پہنچے، مکہ پہنچے، تو عبد المطلب کو معلوم ہوا اب اس بچے کے نہ باپ رہے نہ ماں رہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بڑی دیانتداری سے جواب دیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ ماں باپ دونوں کو زندہ رکھ دیتا؟ کیوں؟ سکھانا مقصود تھا، سبق دینا مقصود تھا، پورے عالم کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ یتیم کو جھڑکی نہ دینا، یتیم کی عزت کرنا۔ رحمت للعالمین کو ہم نے یتیم بنایا ہے، اگر تم کسی یتیم کو جھڑکی دیتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، گویا کہ تم رسالت کے اوپر بھی اللہ اکبر یاد رکھو۔ یہ عظمت بٹھانا مقصود تھا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی، عبد المطلب نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ آج اس بچے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں ہوں، میں اپنے بچوں سے زیادہ محبت کروں گا اس بچے کے ساتھ، اور انہوں نے حق ادا کر دیا۔ لیکن ساتھ میں سب سے زیادہ خواتین میں جو اللہ کے رسول کو دیکھا وہ ام ایمن تھی، اسی لیے نبوت کا زمانہ بھی ام ایمن نے پایا، ایمان بھی لائی۔ اللہ کے رسول ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اگر کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن کو دیکھے۔ ہاں، کوئی چلتا پھرتا زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ ام ایمن کو دیکھ لے، یہ میری ماں ہے۔
جو میرے ماں کے بعد سہارا بنے۔ عورتیں جو بچوں کے لیے مسمار ہوتی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اللہ یوں ہی ضائع نہیں کرتا انہیں۔ اگر وہ ایمان والیاں ہیں تو ان کا بہت بڑا درجہ ہے، جنت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ہماری خواتین یہ باتیں یاد نہیں رکھتی ہیں، اس واسطے شکایتیں کرتی ہیں کہ ہمیں یہ ملا، ہمیں وہ ملا، ایسا ہو گیا۔ آپ نے جو خدمتیں کی ہیں اس کا اللہ نے اجر بھی بہت اونچا رکھا ہے۔ خواتین کا بہت اونچا مقام ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ نے ایک ایک تکلیف پہ انہیں کیا رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہوں، ایمان والی ہوں، توحید والی ہوں، تو اللہ دنیا میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے، اور جنت میں تو ایسوں کو حور عین سے بھی اونچا مقام رکھا ہے۔ یہ ام ایمن ہیں جن کو اللہ کے رسول بہت چاہتے تھے، اسی لیے ام ایمن کو جب ضرورت پڑی نکاح کی، خاص طور پر اپنے بیٹے متبنہ جن کو بنایا تھا زید بن حارثہ کو کہا کہ تم شادی کرو۔ اور آپ کو ایک بیوٹی بات بتاؤں، خوبصورت بات، حضرت اسامہ مشہور ہیں، پتہ ہے اسامہ نام کے صحابی، پتہ ہے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں، اسامہ معلوم ہے؟ وہ ام ایمن ہی کے بیٹے ہیں۔ ام ایمن اور زید بن حارثہ کی شادی سے جو اولاد ہوئی وہ اسامہ ہے۔ ان کو اللہ کے رسول ایسے ایسے چمٹا لیتے تھے، اور کبھی کبھی ایک طرف ایک ران پہ حضرت حسنین کریمین کو بٹھاتے تھے اور اسامہ کو ایک ران پہ بٹھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت رکھ۔ اسامہ کو بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ام ایمن ہی کے بیٹے ہیں۔